السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ میں شہادت اللہ خان گیا بہار سے۔ ہمارے یہاں مسجد میں قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھا جا رہا ہے، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر امام جو ہے قنوت نازلہ زور آواز میں پڑھتے ہیں اور تمام مقتدی آمین کہتے ہیں۔ یہ پڑھنا کیسے ہے تھوڑا وضاحت فرمائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام جناب شہادت اللہ خان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم، آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ان دنوں آپ کی مسجد میں نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، تو اس متعلق شریعت کا کیا حکم ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہے۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ قنوت نازلہ یہ دو لفظوں کا مرکب ہے۔ قنوت کا مطلب ہوتا ہے دعا، اور نازلہ کا مطلب ہوتا ہے مصیبت و پریشانی۔ جب کہا جاتا ہے قنوت نازلہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا جو مصیبت اور پریشانی کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ شرع میں قنوت تین بتائے گئے ہیں، تین آئے ہیں، اور پہلا یہ ہے کہ وطر کی قنوت، یعنی جو نماز وطر میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، یہ پہلا ہے۔ دوسرا قنوت راتبہ، یعنی وہ قنوت جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے نماز فجر کی دوسری رکعت میں۔ لیکن یہ نماز فجر کی دوسری رکعت میں یہ جو ہمیشہ پڑھنے کا معمول ہے، یہ حضرت امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک ہے، اور ان ائمہ کے نزدیک یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اس کے برعکس امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے قنوت نازلہ، جس کے متعلق آپ نے سوال پوچھا ہے۔ تو قنوت نازلہ یہ ہے کہ یہ دعا اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت ہو، کوئی بلا ہو، یا کوئی وبا آ جائے، جیسے طاعون ہے، حیضہ ہے، اور ان دنوں کرونا وائرس کا معاملہ چل رہا ہے، یا اور کسی طرح کی کوئی وبائی امراض ہو، یا حکومت کی جانب سے کسی قسم کا شدید تشدد ہو رہا ہو، یا جنگ کا خطرہ ہو، یا دشمن کی طرف سے کوئی افتاد آ جائے، یا کسی طرح کی سخت تباہی و بربادی ہو، یا اس کا امکان ہو، تو اس صورت میں نماز جہری میں، یعنی وہ نماز جس میں امام باواز بلند قرات کرتا ہے، اس میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ قنوت نازلہ کے متعلق بعض ائمہ نے اختلاف کیا ہے، لیکن متاخرین احناف کے نزدیک قنوت نازلہ پڑھنا جو ہے وہ بالکل جائز و درست ہے، اور اس اختلاف کی طرف صاحب ہدایہ نے اس طرح اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ہدایہ اولین میں آپ دیکھیں، صاحب ہدایہ امام ابو الحسن علی بن ابی بکر ہدایہ اولین صفحہ نمبر 145 پر اسی اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نقل فرماتے ہیں کہ قنوت نازلہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ صاحب ہدایہ کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے نزدیک یہ منسوخ عمل ہے، اور یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی یہ جائز اور غیر منسوخ ہے، جیسا کہ اس متعلق امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر قرآن الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 4 صفحہ 201 پر چاروں ائمہ، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان چاروں ائمہ سے اس کو ثابت کیا ہے۔ اسی طرح امام کمال الدین ابن حمام، جو بہت وقت کے جلیل و قدر امام ہیں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے فتح القدیر، جلد نمبر 1 ہے اس کی، صفحہ نمبر 379، اس پر امام کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قنوت نازلہ پڑھنا دائمی شریعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قنوت نازلہ کو ترک کر دیا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیس لک من الامر شیء نازل فرما کر اس سے روک دیا تھا۔ لیکن بعض صحابہ نے حالت جنگ میں قنوت نازلہ پڑھی ہے، اس وجہ سے قنوت نازلہ پڑھنا جائز ہے۔ یعنی امام ابن حمام فتح القدیر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دائمی شریعت ہے قنوت نازلہ پڑھنا، اور ایک وقت تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اس پر عمل کیا، اس کو پڑھا۔ لیکن پھر قرآن عظیم کی یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے لیس لک من الامر شیء، یہ آیت اللہ نے نازل فرما کے حضور کو اس سے روک دیا۔ امام حسن بن عمار شرن بلالی مراقی الفلاح صفحہ نمبر 487 پر نقل کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت قنوت نازلہ پڑھنا دائمی شریعت ہے، اور یہی ہمارا اور جمہور کا مذہب ہے۔ اسی طرح صاحب رد المحتار امام ابن عابدین شامی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب جو در مختار کی شرح رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ 451 پر کہتے ہیں کہ بحر الرائق اور دیگر کتب فقہ میں ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو امام جہری نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھے۔ مصیبت کے وقت قنوت پڑھنا دائمی شریعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے قنوت نازلہ پڑھی ہے، اور یہی ہمارا اور جمہور کا مذہب ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت صرف صبح کی نماز میں قنوت پڑھے، اور تمام نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو صاحب رد المحتار فرما رہے ہیں کہ کتب فقہ میں یہ باقاعدہ موجود ہے کہ جب مسلمانوں پہ کوئی مصیبت اور تکلیف یا پریشانی آئے تو جہری نمازیں جس میں امام زور سے قرات کرتا ہے ان نمازوں میں قنوت پڑھی جاتی ہے۔ لیکن جہری نماز میں بھی کون سی نماز ہے، تو اس کی تخصیص انہوں نے امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بیان فرما دی کہ وہ صبح فجر کی نماز ہے، یعنی فجر کی نماز میں قنوت پڑھا جا سکتا ہے۔ اور رائے یہ کہ باقی نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یعنی امام شافعی کے علاوہ اور دیگر ائمہ نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ تو غرض کے قنوت نازلہ نماز فجر میں اگر پڑھی جاتی ہے دوسری رکعت میں تو بالکل درست ہے، اور جمہور ائمہ اور خصوصاً احناف کے نزدیک یہ عمل بالکل جائز ہے اور غیر منسوخ ہے، بلکہ حتیٰ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حضور کی سنت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب الوتر ہے، باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ، حدیث نمبر 1002 میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنی عامر کے کچھ لوگ آئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ اپنے اصحاب میں سے کچھ ایسے اصحاب کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے کہ جو قرآن بہتر طریقے سے پڑھتے ہو اور ہمیں قرآن سکھائیں، ہمیں قرات کرنا سکھائیں، تاکہ ہم اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ان سے سیکھیں اور اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا، اور 70 بہترین قراء جو بہترین اس وقت کے قاری تھے اصحاب میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ روانہ فرما دیے۔ لیکن یہ قبیلہ بنی عامر کے بدبختوں نے ان کے ساتھ جو ہے دھوکہ کیا اور وعدہ خلافی کی، چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ 70 اصحاب کو ان بدبختوں نے جو ہے شہید کر دیا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تو حضور نے کامل 1 ماہ تک قنوت نازلہ پڑھی، یعنی ان کی ہلاکت کی دعا اپنے نماز میں فرمائی۔ تو بہرحال یہ بخاری میں یہ ایک واقعہ اور اس کے تحت یہ حدیث بالکل موجود ہے کہ حضور نے قنوت نازلہ پڑھی۔ اور یہی نہیں بلکہ بخاری اور دیگر کتب حدیث میں یہ بھی ہے کہ بعض ظالم قبیلوں کی ہلاکت کے لیے بھی آپ نے بعض موقع پہ قنوت نازلہ پڑھی ہے، جیسا کہ یہی بخاری شریف ہے، کتاب الوتر ہے، باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ، حدیث نمبر 1003 ہے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں ان انس قال قنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یعدو علی رعل و ذقوان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی، اور اس میں قبیلہ رعل اور قبیلہ ذقوان کے لیے آپ نے ہلاکت کی دعا فرمائی۔ اسی طرح اسی بخاری میں کتاب الوتر، وہی کتاب الوتر اور وہی باب ہے، باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ، حدیث نمبر 1001۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں ان محمد ابن سیرین قال، حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سئل انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا اقانت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح، پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا ہے؟ قال نعم، حضرت انس نے فرمایا ہاں۔ وقیل له اوا قنات قبل الرکوع، پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے قنوت نازلہ رکوع میں جانے سے پہلے پڑھا ہے؟ قال بعد الرکوع یسیرا، حضرت انس نے فرمایا نہیں، بلکہ رکوع کے بعد پڑھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کچھ عرصے تک پڑھا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام ابو داؤد بھی اپنی سنن میں لائے ہیں، حدیث نمبر 1444۔ اس کو امام نسائی نے بھی اپنی سنن میں لکھا ہے، حدیث نمبر 1072۔ اس کو امام ابن ماجہ بھی لائے ہیں اپنی سنن میں، حدیث نمبر 1183 کے تحت۔ اسی طرح حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سنن میں کتاب الصلاۃ باب القنوت فی الصلوات، حدیث نمبر 1446 پر یہ حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان محمد ابن سیرین قال، حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حدثنی من سلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الغداء، کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی
اس شخص نے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اقتدا میں فجر کی نماز پڑھی. فلما رفع رأسه من الرکعۃ الثانیۃ قام حنیّا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت سے سر اٹھایا تو آپ کچھ دیر کھڑے رہے، گویا اس دوران آپ نے قنوت نازلہ پڑھی. تو اس حدیث کو امام نسائی بھی لائے ہیں اپنے سنن میں حدیث نمبر 1073 کے تحت. تو غرض کے قنوت نازلہ جو ہے وہ پڑھنا درست ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کی فرض نماز میں دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے بعد جب تسبیح وغیرہ پڑھ لیں اور تسبیح سے فارغ ہو تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے، ساتھ میں مقتدی بھی اس کے اقتداء میں کھڑے ہوں، اور پھر بغیر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. جیسا کہ عشاء کی وتر میں جب قنوت پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس طرح ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. تو بغیر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے امام بلند آواز سے دعائے قنوت پڑھے، اور دعا پڑھتے ہوئے وہ جہاں جہاں وقفہ لے، یعنی جہاں جہاں وہ رکے، یعنی امام ٹھہرے جہاں جہاں، تو سارے مقتدی آہستہ آہستہ آمین کہیں. زور سے آمین نہیں کہنا ہے بلکہ دھیرے آہستہ سے آمین کہنا ہے. پھر دعا سے فارغ ہو کر امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائیں گا، اور جب امام سجدے میں جائے تو اس کی اقتداء کرتے ہوئے مقتدی بھی سجدے میں چلے جائیں، پھر باقی نماز ویسی معمول کے مطابق ادا کی جائے. تو یہ قنوت نازلہ پڑھنے کا جو ہے یہ طریقہ بھی میں نے عرض کر دیا. آخر میں ایک بات میں ضرور عرض کروں گا جو نہایت ہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ قنوت نازلہ کے اس عمل کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے فسق و فجور، گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، اس سے بھی ہمیں بچنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ اب فجر میں ہم قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں تو اب یہ تصور کر لیں کہ اب سارے مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گا. جی نہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا کہ جب تک ہم اپنے گناہوں پر توبہ نہ کر لیں، استغفار نہ کر لیں. یہ جو کچھ ابھی حالات چل رہے ہیں، چاہے حکومت کی طرف سے سختیاں ہوں یا کرونا وائرس کی شکل میں جو وبا اور بلا ہم پر نازل ہوئی ہے، یہ سب اصل میں ہمارے ہی گناہوں کا اور ہمارے ہی جو ہے افعال کا یہ نتیجہ ہے. تو ان حالات میں مسلمانوں پہ لازم ہے کہ سب سے پہلے تو وہ سچے دل سے، صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد خصوصی طور پر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے احباب کے لیے اور اپنے تمام دینی اور اہل ایمان بھائیوں کے لیے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آئندہ گناہوں سے بچنے کا اللہ کی بارگاہ میں عہد کرے، اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرے کہ پروردگار عالم، جو کچھ یہ مصیبتیں ہم پر آئی ہیں اور یہ جو بلائیں آئی ہے، آج ہم صدق دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رمضان المبارک کی یہ مبارک ساتیں چل رہی ہے، تیرے نبی کا ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو ہم سے دور فرما دے. اور اے خالق کائنات، ہم پکا عہد اور وعدہ کرتے ہیں کہ اب آئندہ کی زندگی جو ہے ہم تیری اور تیرے محبوب کی رضا میں گزاریں گے، ہم اسی طرح سے زندگی گزاریں گے جس میں تو اور تیرا حبیب، تیرا محبوب راضی ہو جائے، شریعت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. اللہ تعالی ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم ثم رسول عالم.